بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب طرح کی تعریف خدا ہی کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کا جن پر تو غصہ ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کا۔ الف لام میم۔ پہلا پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ خدا کا کلام ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے، جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے محمد تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین کرتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کی۔ خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ اپنے گھمنڈ میں خدا کو اور مومن کو چکمہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکمہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔ ان کے دلوں میں کفر کا روگ تھا، خدا نے ان کا روگ اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم تو یعنی کہ سدھار کرنے والے ہیں۔ دیکھو، یہ بلا شبہ فساد پیدا کرنے والے ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح مورخ ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں۔ سن لو کہ یہی مورخ ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں۔ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے انہیں کچھ نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یاب یعنی کہ ہدایت پائے ہوئے ہی ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے اندھیری رات میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کو چاروں طرف کی چیزیں روشن کی تو خدا نے ان لوگوں کی روشنی ختم کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے راستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔ یا ان کی مثال میہ یعنی کہ ورشا کی سی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کڑک رہی ہو، تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اور خدا کافی ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی کو اچک لے جائے۔ جب بجلی چمکتی ہے اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں یہ چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر خدا چاہتا
تو ان کے کانوں کے سننے کی طاقت اور آنکھوں کے دیکھنے کی طاقت دونوں کو برباد کر دیتا۔ بلا شبہ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے میگھ برسا کر تمہارے کھانے کے لیے قسم قسم کے میوے پیدا کیے۔ پس کسی کو خدا کا ہمسر برابر کا نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو، اور اگر تم کو اس کتاب میں جو اس نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو، تو اسی طرح کی ایک سورہ تم بھی بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے سے شکل میں ملتے جلتے میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، اور وہ وہی بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ خدا اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز جیسے مکھی، مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا چاہتا کیا ہے۔ اس سے خدا بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو، جو خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز یعنی رشتہ داری کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو توڑ ڈالتے ہیں اور زمینوں میں خرابی کرتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کافروں، تم خدا کے کیسے انکاری ہو سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے، جو تم کو جان بخشی پھر وہی تم کو مارتا ہے۔ بے جان تھے تو تم خدا کے کیسے انکاری ہو سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے، تو تم کو جان بخشی پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزوں کو زمین میں ہے، جو بھی زمین میں ہے، تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ اور یہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اور یہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ خدا نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے،
اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا، سربگیاتا اور حکمت والا ہے۔ تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا، کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور گھمنڈ میں آ کر کافر بن گیا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس پیڑ کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں وہ تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ جنت سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش یعنی کہ روزی مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات یعنی کہ کچھ بول سیکھے اور پھر معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا۔ بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم والا ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا۔ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں ہی رہیں گے۔ اس سے آگے کی آیت کا ہندی ترجمہ کل کی لائیو ویڈیو میں سنایا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ لوگ لائیو میں جڑیں اور ہندی میں قرآن پاک کا ترجمہ سیکھیں۔ یہ سیریز چلائی جا رہی ہے ہندی میں ترجمہ سکھانے کے لیے، قرآن پاک کا ہندی ترجمہ سکھانے کے لیے یہ سیریز لائیو چلائی جا رہی ہے۔ اس کا ٹائمنگ کل سے رہے گا رات کو 8 بجے، تو آپ لوگ لائیو میں اس کو آرام سے چلا کر سن سکتے ہیں۔ اپنا کام کرتے ہوئے قرآن پاک کو سننا بہت ضروری ہے۔ کل ملتے ہیں 8 بجے۔